کیونکہ شوق جہاد پیدا کرن چسی ہر صاحب کنے حالات خراب نے جنہوں دے جنگ دے حالات بنے نے تسی بھی بڑیاں محفل اٹینڈ کیتی ہوں گی وہ ساڈا کلام بدلیا اسی اوتھے ہی ہاں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا اوتھے حضرت جنگ بوئے کھلوتی اے گڈیاں چڑھن ڈیاں ککھ بھی اللہ سانو معاف کر دے ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے صاحب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک فلسطین کشمیر امت کا حال دیکھو نماز چھوڑ دی امت اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں نہیں پتر بڑی دور سے آیا ہوں بھائی ہوں آپ کا بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر عمل کی طرف آؤ حضرت عمل کی طرف آؤ عمل کی طرف آؤ حضرت مسجد جاؤ نماز دی طرف آؤ محبتاں کرو پیار کرو قوم بنو وہ چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے کوئی آپس ہی لڑن دے دے اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد لیکن اسی ایک دوجے نہ گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑھے ہے جنہاں دے پڑھنے سانو دندن آندے پھرن دے مودی کی باتیں سنو ہے یہ اتنے جو میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے تیری اتنی ہمت تو ہمیں لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے میں پہندے اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے سندھ کی بات تو بہت دور ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں راوی جو تروپا پانی نہیں ہے ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے وجہ کی ایسی قوم بن سکے اللہ کا واسطہ اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ ٹھیک ہے اس شخصیت پرستی لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو سکتی میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے کسی کے لیے بھی نماز سے بڑا ہے کوئی بتا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی نماز سے بڑا ہے اب نماز کے لیے بیٹا اس گھر میں تیز نہیں چل سکتے تو اللہ کا واسطہ ہے شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ اگر ہم میں خدا پرستی اتنی سی بھی ہوتی تو جو کچھ آپ نے یہ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی بھی کرتے کیونکہ آپ کے سینوں میں یہ بات موجود ہونی تھی جو آ رہا ہے وہ بڑا نہیں جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کا گھر بڑا ہے وہ بڑا ہے اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ بھی چھوڑا چھوڑ دو اب ان چیزوں کو ٹھیک ہے ہر معاملے کا دھیان رکھو محبت کرنی ہے اگر کسی سے تو پہلے دھیان رکھو کہ آپ کدھر ہو آپ کہاں ہو آپ کس جگہ پہ موجود ہو مجھے تو ذرا خوشی نہیں ہوئی میں تو کیونکہ بچوں نے بلایا ہے تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو وما علینا الا البلاغ کہہ کے واپس جاؤ میں تو دیکھ دیکھ کے حیران تھا کہ آپ کر کیا رہے بندے نے میں نے تو بس نہیں آپ کو میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوں یہ کوئی آئے تو 2-3 سال پہلے یہ معاملہ ہوتا تو نکلو ان ساری چیزوں سے باہر پتر کوئی بھی آئے کیسا بھی آئے اس گھر کا پروٹوکول توڑو یہ بہت بڑا نام ہے سیدنا ذنون مصری ہے سیدنا سفیان ثوری سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو ٹکے کو ٹھیک ہے اور سوری بیل والا
اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث بیل والا کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر دایاں قدم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ نہیں تھی، بے دہانی تھی، بے توجہی تھی، تو دایاں قدم رکھنے کے بجائے آپ نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھ دیا. جیسے بایاں قدم رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او سور اٹھ گیا کی ہویا تینوں ساڈے کاران دے ادا بھی یاد نہیں رہے. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے پتہ نہیں ہمیں کیا آواز آ رہی ہوگی. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ آواز آ رہی ہے. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے تم بھول گئے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس وقت. تم بھول گئے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ جن کو اللہ نے اختیار دیے ان کے لیے اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میرے اذن نہ کر دیں، میں تو پتر کاری کا کر نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے بھی یہاں ہوں، چلو ایک ٹیگ لگ گیا میرے ساتھ. جو کر سکتے ہیں، جو اختیار والے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں، میرے حکم نہ کر دیں. پتر میں تو کاری کا کر نہیں سکتا، کیوں آپ ہمارے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کیونکہ غلط ہے. نہیں، ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرو، پھر بات بننی ہے. نہیں تو اتنی دیر ساڈا ککھ بھی بننا، اور یہ تقریباً ہر دوسری مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے. پتہ نہیں میں، لیکن کیونکہ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی آپ کو شخصیت پرستی میں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. 77 سال ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو. اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا، جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے. کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے. شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آدھا موضوع بولا حضرت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جن نے ننگے، جن نے بے نماز، جن نے چرسی، پنگی، زانی، وہ سارے ایسا وسیع چک ولی بنائے ہیں. اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور فرماتے میں نے کہا پوچھو. تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرا ٹھیک لگتی ہے. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے. تو فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو. اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں. جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب،
یہ ہے اللہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی, ہاں جی, پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے. اب تو پتر دیکھتے ہی کوئی نہیں نا, جو آیا منہ وچ سٹ لیا. اسپیشل جو نمازی احباب ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور, بہت دھیان رکھو پتر. بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے, لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا, آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ, جی فارچونر پہ, ایم جی پہ, ٹکسان پہ, ہیوال پہ, آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے. کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل, ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائی کارڈ چل رہا ہے. تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں, تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو, کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے, گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے, کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ان کے پاس چلا گیا, انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. میں نیند پوری کیا کریں, پانی زیادہ پیا کریں, کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں, سادی سی کو ٹوپی اوڑھ دیں. بہرحال دعائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دی بھی صرف سامنے دکان تو تھوڑا جگہ پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لیں گے. میں وہ گیا آپ کی طرح, اس نے بھی محبت کی, پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے امی شغل میں اس کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھی کہ 2 نمبر نہ دے دے. تو میں نے ہنس کے کہہ حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے, ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا, ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق نسلیں خراب, اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی, اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی, اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے. پھر اس گندے رزق نے تباہ کر دیا. بچے بدتمیز ہیں, بچے سنتے نہیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ. ادھر سے نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت یہ کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا, بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے. یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے, اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب, اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں, یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے, بکری جوڑا 1, کتے 3, گاں 1, کتے جوڑا, اونٹنی 1, کتے جوڑا. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں, اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے, کاتا. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں, بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں, کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے, وہ 2 دیتی ہے, وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال
बढ़ता है, हलाल और हराम इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है, लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आंखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। मैं एक दफ़ा नारोवाल था, पसरूर से मैंने नारोवाल जाना था, सर्दियों के दिन थे, और आपको पता है साड़ी कौम बादशाह लोग ऐसे, चलो गर्मी है ना समझ आती है, साढ़े एडे बादशाह लोग ने सर्दियों भी आर पा छड़ दे, और ऐसे चलो वर्का चढ़े जाना, उन्होंने वर्का भी कोई नहीं चढ़े जाता, पानी चौंदा होना। और मैं हैरान होता हूँ यार मेरी कौम को क्या होगा, गीले हार हैं, पानी टपक रहा है, सानू पा चढ़ देना पड़ेगा, फिर असी भी चुप करके पवा लेंगे, क्योंकि मेरे सामने 10 कैमरे लगे हैं, इन्होंने ये दिखा देना कि मिसबा जी सब गुस्से में आ गए, ये कोई नहीं दसना उस गरीब ने ठंडे हार पाए, क्योंकि हमारे यूट्यूबर भी आपको पता पूरी तीली लगाते हैं, काम की गल है भी अगे कोई नहीं बचाते, ये भी अद्धी कट दी है। मैं चुप कर जाता हूँ, अच्छा चल यार करनगे तो भरनगे भी, व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बहुत कटिंग होती है, फजूल बात निकालेंगे बीच में से जो, लेकिन चुप कर जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो हम गए पसरूर, हमने मगरिब से इशा प्रोग्राम कर लिया, आगे नारोवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हज़रत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह, उन्होंने कहा हज़रत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है, आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारे। हम पहुंच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है, तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए खोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे, मैंने अस्सलाम वालेकुम बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दो, वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़्र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी, पतीसा, सेंगनियाँ, गचक वगैरह, और साइड पे ना थोड़ी सी बर्फ़ी भी रखी थी, तो बर्फ़ी देख के जी ललचाया, मैंने बाबा जी को पुकार के कहा, मैंने कहा बाबा जी को पा दफा बर्फ़ी भी कर दो ना। बाबा जी ने चूल्हा हल्का किया और बर्फ़ी की जानिब आ गए। एक हज़रत पुराना तराजू होता था जिसके बीच में किल्ली होती थी, एक तो वो है ना जिसको हाथ में पकड़ते थे, किल्ली उसके भी बीच में होती, लेकिन एक वो जो बेंच पे पड़ा होता था, लेकिन होती उसके बीच में भी किल्ली थी। बाबा जी के पास वो वाला तराजू था, मैं बाबा जी को देख रहा था। उसने क्या किया, पहले एक खाकी वर्क लिया और उसको एक पलड़े में रखा, जिसके ऊपर उन्होंने रखी बर्फ़ी, ताकि कोई मट्टी वगैरह बर्फ़ी को लग जाए ना। अब ज़रा दूसरी साइड पे उन्होंने, जिसको आप बांट उर्दू में कहें और पंजाबी में अगर कहें तो वट्टे, दूसरे पास उन्हें वट्टे रखा। मैं देख रहा था, लेकिन उन्हें की था, उन्हें फिर एक खाकी कागज़ कढ़िया और दूसरे पासे रख के तो फिर उहदे उत्ते वट्टे रखे। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा वाह वाह, जिहड़े लोग किताबां च पढ़ते हैं शुक्र है जखा ने भी वेख लिया। उसने क्यों कागज़ रखा, क्योंकि बर्फ़ी की कीमत 1200 रुपये की, और नीचे जो बर्फ़ी के साथ कागज़ तुलने जा रहा था उसकी कीमत 20 रुपये की। भला उसका कितना वज़न होगा एक कागज़ का, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने दिया, और उसने उसको कैसे कवर किया, उसने दूसरी साइड पे भी कागज़ रखा ताकि बर्फ़ी ही तुले, कागज़ तुले। तो साड़ियाँ बेकरियाँ ने तो पूरा पूरा डब्बा तोल चढ़ते हैं, इतने तो पूरा पूरा डब्बा। अल्लाह हमें समझ आ रही होती है सारी, लेकिन भाई गल करो तो गल पैंदे नहीं। 80-80 ग्राम का डब्बा, 60 ग्राम का डब्बा, मैंने खुद डब्बे का वज़न किया, 40 ग्राम का डब्बा तोल छड़ देने जी कादे वज़न च, बर्फ़ी दे वज़न च। अल्लाह डब्बे की कीमत ये, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक बारीक सा कागज़ भी तुलने दिया नहीं, क्योंकि मैं ये मंज़र देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठ के ना तो बाबा जी को गले लगा लिया, तो थोड़े से घबरा गए, तो मुझे कहते हैं मौलवी जी की होया है। मैं क्या बाबा जी इन्ने साल किताबां जो पढ़ते रही हैं जखा के सामने होया है। सोना रिज़्क पुत्र, सोना रिज़्क खड़ो अपने घर, और फिर वो सोने रिज़्क दियाँ मौजां देखो। हराम ने तबाह कर दिया हमें, सोचें बिगड़ गई हैं, फिक्रें बिगड़ गई हैं, अंदाज बिगड़ गए हैं, दिल सख्त हो गए हैं। कुछ नहीं इन गंदे पैसों ने
رہنے دیا سونے پیسے لے ہو ہوتے ہیں۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز، بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے، گھر آئے بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے، وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے۔ اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے کا؟ اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتنے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا۔ فقیر نے کیا، وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ پتر معیار تھے ان کے، لیکن کیا ہے ادھا دسیا نہیں، کوئی بھی جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے، وہ بھی پورا بولا، باقی تو کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی، اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں آتا یہاں ویرانی ہے، یہاں بندہ ہی کوئی نہیں، ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے، اللہ کیا ملتا ہے۔ میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا میشا خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی۔ لیکن کیا ہے کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لے گا میاں صاحب؟ حضرت جی رولا میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھوں ہی ہونا، کرم نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھوں جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتہ اتھے ورانا ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگیاں نے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تکے جائے، بولے ہی نہیں، بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا، ایسے جویں آندے نے اوویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو جمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا، لوگ کہتے ہیں بھائی
سانوں جننے اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہیں ساڈا تے بنیا ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا وجہ کیا ہے سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مسلح کی بھی ڈیوٹی کی ہے کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں نہ منہ کو دند دے سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ لیکن وہ باز ہی نہیں آتے ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت مسجد میں بیٹھا ہوں انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نے سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نے اینا کل دین واسطے پیسے اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت مسجد غربت مدرسہ غربت قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے نہ ہماری زندگیوں میں قرآن نہ ہمارے معاملات میں پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں کوئی سسٹم چھیڑنے تیار نہیں لیکن تیار رہنا ہے ہم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8 لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6 لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7 حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا وہ اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا چھوڑ تو ہم نے بھی دیا چھوڑ تو ہم نے بھی دیا اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے قرآن غائب ہے قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے نقیب صاحب نے جس میں شعر ہی شعر لکھی ہے اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 35 آیتاں بھی یاد کر اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا انقلاب تو قرآن سے آئے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا موت کو یاد کر کے اتار زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے ٹھیک ہے پڑھو شعر کس نے روکا ہے کو قرآن بھی تھے پڑھو قرآن ہے ہی کوئی نہیں ہے جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے وہ اللہ کے بندوں ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے کچھ فکر تو لے کے جاتے ہیں ان کو ہم اتنا قرآن سناتے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے آج کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ میں نے کچھ ہی جواب دے چھوڑوں لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن میں دیکھیں
फिर मैं एक बार पूछांगा, जवाब दईओ जरूर, उच्ची ना दईओ, मट्ठा दईओ जरूर। कितनी देर हो गई आखिरी बारी कुरान शरीफ में देखी? कुरान आपके ख्याल में क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे इस बातों पे, इन्हीं बातों पे सिर्फ खुश हैं कि हम उम्रे बड़े कर रहे हैं और हम महफिलें बड़ी करवा रहे हैं? और जिन बातों से वो खुश होते हैं उन बातों की तो हमें हवा नहीं लगी कोई। जिन बातों से वो खुश होते हैं उनकी तो हमें हवा नहीं लगी। मिसाल के तौर पे किन बातों से खुश होते हैं? वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाना ले तो खुश होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, तो माफ़ करना दें तो खुश होते हैं। उनके आगे दसिया कि खुश हो कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो पुत्र मैं तो हैरान था, तुसी मस्जिद मुको मुकी होए सुन बुल पहाड़ चढ़े हुए एक बंदे। जिन बातों से वो खुश होते हैं हमें तो उन बातों की हवा नहीं लगी पड़ती। और फिर उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ ही होती है कि हमारे गुस्से सिर्फ, चलो यार मज़ा तब था, ये गुस्सा फ़लस्तीनियों के काम आता, ये गुस्सा कश्मीरियों के काम आता, ये गुस्सा पाकिस्तान के काम, वो तुहानू पहुँचों के एक दूजे ते ही आंदे ने। ये सियासतदान जो हजरत जो जिन्होंने खोखला कर दिया पाकिस्तान को, उनकी जूतियाँ उठाते हो तुम। मैं अपना जूतियाँ कहा है, लेकिन समझ लो कि मैं ओ क्या है, ओ चुक दे सारे। मैं मस्जिद का लिहाज कर गया अल्लाह का। जिन पे गुस्सा आना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी सड़कें बेच दी, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे इदारे बेच दिए, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक चीज बेच दी, उन पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें, एक दूजे ते आंदा था। क्योंकि मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी रज के बुज़दिल हैं, क्योंकि ये बुज़दिल का काम है। उसको जब भी गुस्सा आएगा उसको कमजोर पे आएगा, ताकतवर पे गुस्सा आएगा। बुज़दिल है सब, मैं ना कोई वोट लेने ने या मैं ना कोई पर्चियां लेनी है, सीधी सच्ची बात। ये बुज़दिल का काम है साहब। हाँ, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। आओ मुकदमा उनकी बारगाह में लेके जाते हैं जिनको दलेरों का शहनशाह कहा जाता है, जिनको आप भी अली के नाम से जानते हैं, जिनको मैं भी अली के नाम से जानता हूं। जहां से दलेरी और बहादुरी फूटती है, जहां से दलेरी और बहादुरी शुरू होती है, जो दलेरों के सर का ताज है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो ना, जो फौजी एजाज है, उसका भी नाम क्या है? निशान हैदर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो उसको एजाज भी क्या दिया जाता है? निशान हैदर, क्योंकि हैदर दलेरी का दूसरा नाम है। उनकी बारगाह में चल के फैसला करवा लेते हैं, हुजूर सानू दसो असल दलेर कौन है। तो मौला अली क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नेक वो नहीं जिसकी महफिल नेक है, नेक वो है जिसकी तन्हाई नेक है। अकवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ दो पढ़ देता हूँ। फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया दलेर हो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, दलेर होवे जड़ा गुस्सा पी जाए। और सानू आंदा है पीना आंदा, और स्पैशल जगह माड़ा होए तो फिर तो पीन का सवाल ही नहीं उठता। और दुख है कि आंदा भी माड़े उत्ते, चिंची वाले पे आएगा, रेड़ी वाले पे आएगा, सब्जी वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, माँ पे आएगा, माड़े पे आएगा। लेकिन तगड़ा वैसे जैसा मेरे पाकिस्तान के डायलॉग सुनो, ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले उन्होंने डायलॉगों का इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो कभी मुँह ही ना करना दर्द। और पाकिस्तान के किडे वे पन्ने हाँ वसते, लेकिन सिर्फ डायलॉग। गुज्जर दा वैर, गुज्जर दा अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर, जट दा गंडासा, महर दा खड़ाक, भट बदमाश। लेकिन दुख की बात है ये जो कुछ भी है सिर्फ एक दूसरे के लिए है। जो कुछ भी है एक, मैं भाई आपे गुज्जर बरादरी है, मैं सब तो पहले अपनी बरादरी का नाम, कोई किसी का डर भार नहीं। मैं कल जाके अपने गल में फड़वाने, मैं अपनी सीधी बात करूंगा। याद रखी भाई जी, इत्थे को गुज्जर बैठा है, सब तो पहले दलेरी का मैडल मैं तेरे सीने ते लावांगा। याद रखी उस दिन अपने आप को दलेर कहीं जिस दिन तू जिथे रहना है तेरे महल्ले च कोई किसे ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए, नहीं नहीं भाई इत्थे गुज्जर रहिंदा है, समझी मैं दलेर हाँ। जे तेरे रहिंदियां तेरे हुंदियां किसे माड़े ते जुल्म हो गया तू दलेर, क्योंकि बटन खोल के ते लत्तां चौड़ियां करके टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा, चार पिछे किराए दे बंदे ला के टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा। और जट्टा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन तेरे महल्ले च कोई माड़े ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए थे जट रहिंदा है। ओए मेरा
उस दिन अपने आप को दलेर समझी जिस दिन किसी माड़े ते, किसी यतीम ते, किसी गरीब ते कोई जुल्म करन तो पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे महर रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप को दलेर समझी जिस दिन किसी माड़े ते कोई हथ पाण तो पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ। गुजर ने भी जदू वैर लिया किसे गुजर नाल ही होया, बट ने भी जदू बदमाशी की थी किसे अपनी देखी, जट साहब भी जदू गंडासा लैके आए किसे। ऐसा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है। बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं। दरअसल बात कुछ होती है, उंदा घोड़ा है बना फड़ के खोता चढ़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं वैसे। नहीं, कैमरे बंद करवाऊँगा, कहेंगे देखो जी उनके अंदर प्यार करो दे आप, बहुत परेशान हुआ सामने। मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ, यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पर। इसलिए जो मर्ज़ी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू। 30% मोहब्बत है, मुझे 60 है। अगर आपको 40 है तो मुझे 80 है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है। 77 साल हजरत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाज़ें देते रहे, ओए ओए ओ वैर रहने वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना नवी ते वैर। 77 साल वो आवाज़ें देते रहे, ओए जट्टा होए सी तेरे गंडासे नूं उडीकने पिया, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आ, ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आ। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कर। वे है पेशाब पीन वाले ने, पत्थर पूजन वाले ने, गानू अम्मा कहने वाले ने, वे साडे नाल की सलूक किया, साड़ियाँ धियाँ चुक के लै गए, साड़ियाँ भैणां लै गए। हैं जी, कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हों का बुल नहीं पाड़िया। हजरत उस मनूसो जी तू पाड़ दे, अपने ही पाड़ दे, हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी। 70 साल हो गए एक दूसरे ना लड़न डे, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, उन तो भरा भरा दा मारू है। हर साहब इतना सोहना रिश्ता है भाई, हैं जी। जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया। उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे, 3रा नंबर। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, किनवा नंबर है? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया, और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा दा पहले तो बुढ़ी का। लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आबाउकुम तू भी पहले। इतना सोहना रिश्ता, लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं। जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पे चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहां तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं, मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, था सारे नूं पता है मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असीं की कह रहे हैं, असीं शरीक बना, हाँ जी असीं शरीक बना। और साहब असीं जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियां लिखी है बेवकूफ़ जी हैं, पागल जी होंगी, लेकिन अदर जी असीं बेवकूफ़ हाँ, वो सियाणियां निकलियां। हज़रत साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले,
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ? ਮਾਮੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕੇ,